محبوب کل سونا ختم رسول جنو لنگدا گیا رنگ لیدا گیا۔ سرکار مدینہ نے فرمایا من احبنی کانا معیا فی الجنہ، جو مجھ سے پیار کرتا ہے جنت میں میرے ساتھ ہی ہوگا۔ ذاق کے کجرے والے، ودوہا کے مکھڑے والے، یاسین کے سیرے والے، مزمل کی کملی والے، مدثر کی چادر والے، طٰہٰ کے تاج والے، عرش کے معراج والے، گناہگار امت کی لاج والے محبوب جلوہ گر ہیں، چہرہ نورانی ہے، کوئی آنکھ نہیں ملا سکتا تھا۔ جس بزم میں تھے ابو بکر و عمر عثمان علی، اس بزم کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ صوم داؤدی حضرت داؤد علیہ السلام پر جو روزے فرض تھے اور ان کی امت پر جو روزے فرض تھے، صوم داؤدی اس طرح کے تھے کہ ایک دن روزہ، ایک دن افطار، ایک دن روزہ، ایک دن چھٹی، اس طرح کئی مہینے گزر جاتے تھے۔ یہ بڑی مشقت اور محنت کا کام تھا، اور امت محمدیہ کے لیے جو اللہ نے آسانی فرمائی، فرمایا ایام معدودات، تمہیں گنے ہوئے چنے ہوئے دن دیے گئے، ایک مہینے کے روزے، 29 دن کے روزے، ایام معدودات، یہ پیارے محبوب کی امت کو رعایت دی گئی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ درس ملتا ہے جیسے یہ ایام معدودات گنے ہوئے دن ہیں، اسی طرح ہماری زندگی کے ایام وہ بھی گنے ہوئے ہیں۔ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں ویسوں سنج سباہی خالی راسن جائیں، اور حضرت داتا گنج بخش لاہوری ان کے بزرگوار شیخ ابو الفضل ختلی ان کے مرشد تھے، جن کا قول کشف المحجوب میں داتا صاحب نے دیا ہے کہ ان کے مرشد فرمایا کرتے تھے شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ، الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا ہمارے لیے صرف ایک دن کی ہے، ولنا فیہا صوم، اور ہم اس میں روزے دار ہیں۔ ہمیں ہر برائی سے، ہر بے حیائی سے بچنا چاہیے۔ الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن ہے اور ہم اس میں روزے دار ہیں۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی مثال ایک کمرہ کی مثال ہے جس کے 2 دروازے ہیں، انسان ایک دروازے سے داخل ہوتا ہے اور کمرہ کے دوسرے دروازہ سے نکل جاتا ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ تو اس لیے ارشاد ہوا ایام معدودات، ماہ رمضان کے گنے ہوئے دن ہیں، 7 دن حاصل کر لو، روزے رکھ لو۔ اللہ کے سچے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا، مشکات المصابی میں ہے، جمعۃ المبارک تھا، وہ شعبان کا آخری جمعہ تھا، ہفتے اس رات چاند نظر آ گیا تو ہفتے کو پہلا روزہ تھا۔ بسا اوقات ہمارے ساتھ بھی یہ معاملات ہوئے ہیں، تو میں نے یہ حدیث پڑھی تھی۔ اب تو 1-2 دنوں کا گیپ ہے، لیکن حدیث پاک میں ہے جب سرکار نے شعبان کا آخری جمعہ آپ نے خطبہ دیا تو اسی رات چاند نظر آیا تو ہفتے کو روزہ تھا۔ اور اس حدیث کے راوی حضرت سلمان فارسی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا مجمع تھا، جس بزم میں تھے ابو بکر و عمر عثمان علی، اس بزم کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی،
دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تو مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کا آخری جمعہ، آج بھی آخری جمعہ ہے، سوء اتفاق ہفتے کو اس موقع پر روزہ تھا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے بارے میں فرمایا، سلمان منا اہل بیت، اور دریا دجلہ کے قریب مدین میں ان کا مزار شریف ہے۔ اس گنہگار نے حاضری بھی دی، ان کے مزار کو بھی چوما۔ حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ عنہ وہ بھی ساتھ آرام فرما ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری وہ بھی ساتھ آرام فرما ہے، اور حضرت امام باقر کے بھائی امام جعفر صادق کے چھوٹے لگتے جگر حضرت طاہر بن زین العابدین، حضرت امام باقر کے بھائی وہ بھی وہاں ان کا بھی مزار ہے۔ اور مغرب کی نماز ہو چکی تھی، میں نے مغرب پڑھ لی تھی مدین شریف میں، تو ان کے مزار کے گیٹ پر یہ حدیث مبارک لکھی ہوئی تھی، سلمان منا اہل بیت، سلمان میری اہل بیت سے ہے۔ لیکن جب ہم نے مغرب پڑھ لی تو ان کا مزار شریف بند ہو چکا تھا، میں بڑا پریشان ہو گیا، میں مسافر تھا، میں نے اس دروازہ پاک کو چوما، لیکن جو دربان تھا وہ مجھے دیکھتے ہی مجھے سینے سے لگا لیا اور مجھے کہتا ہے، انتا خطیب پاکستان، لیہہ کامل سنت رسول، آپ پاکستان کے علماء سے ہو، کیونکہ آپ کی داڑھی مبارک میں مکمل دیکھ رہا ہوں، اور آپ تو ظاہر ہو، انتا ظاہر، افتح لی، میں تمہارے لیے دربار کو پھر کھول رہا ہوں۔ پھر میں خوش ہو گیا، بہت خوش ہوا، اور پھر جب اندر میں پہنچا تو حضرت سلمان فارسی کے مزار میں مدینہ طیبہ کی خوشبو تھی، تو ان کے مزار کو چوما، انہیں سلام پیش کیا۔ حضرت حذیفہ جو حضور کے رازدان تھے، آپ خصوصی گفتگو، خصوصی مشورہ ان سے کیا کرتے تھے، تو حضرت حذیفہ یمانی سے کے مزار کو میں نے چوم لیا۔ پھر وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جو اللہ کے محبوب کے لیے بکرے ذبح کر دیا کرتے تھے، اور مفتی احمد حسن صاحب، مفتی احمد حسن رحمت اللہ علیہ اکثر میلاد کی محفل میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش کرتے تھے کہ انہوں نے نبی پاک کی دعوت کی اور بکرا ذبح کیا، تو ان کے جو چھوٹے بچے تھے وہ چھت پر چڑھ گئے، ایک بھائی نے، ایک بچے تھے نا، کہ اسی طرح ابو نے بکرے کو ذبح کیا، اس نے اپنے بھائی کو ذبح کر دیا، تو پھر ڈر سے چھلانگ لگا دی، ایک ذبح ہو گیا، ایک چھت سے گر کر مر گیا۔ یہ مفتی احمد حسن صاحب وہ فرماتے تھے اور احادیث سے بیان کرتے تھے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا فضل الحق رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث سے مسئلہ، یہ واقعہ بیان کرتے تھے۔ پھر اتنا عشق تھا ان کو پیارے نبی کا، ان کی گھر والی کا نام غالباً ام سلیم تھا، وہ اتنا ان کو عشق تھا، سرکار مدینہ سے انہوں نے فوت شدہ بچہ اور مقتول بچے کو اس پر چادر ڈال دی، ان کو سلا دیا، سرکار کے لیے دعوت کا اہتمام کیا اور عرض کیا، فدا قومی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ، اے تشریف لے۔ دسترخوان بچھا دیا گیا، کھانا چون دیا گیا، وہ بکرے کا گوشت پکا ہوا ہے، روٹی تیار ہے اور کھجوریں ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر تیرے بچے کہاں ہیں؟ وہ بھی تو میرے ساتھ بیٹھ کر کھائیں۔ تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کہیں کھیل رہے ہوں گے۔ تو جب سرکار نے تقاضا فرمایا تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رو پڑے۔ تو پھر
سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جگہ لے کر گئے اور کپڑے کو ہٹایا، پیارے محبوب کی دعا سے دونوں بھائی زندہ ہو گئے اور دسترخوان مصطفیٰ پر بیٹھ کر سب نے کھانا کھایا۔ محبوب کل سونا ختم رسول جنو لنگدا گیا رنگ لیدا گیا، تو اس گناہگار نے مدین جس کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا، اور دجلہ پر کشتیاں بھی نہیں تھی، اسی پر وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو اپنے گھوڑوں سمیت دریا میں داخل ہو گئے تو دریا نے رستے بنا دیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ سے ہیں، انہوں نے دعا مانگی تھی، یا اللہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اگر دریائے نیل راستے دے دیتا ہے، سڑکیں بن جاتی ہیں، ہم تو محمد عربی امام الانبیاء کے غلام ہیں، کیا یہ دریا ہمیں راستہ نہیں دے گا؟ تو دجلہ میں راستے بن گئے، پار ہو گئے اور مدائن کو فتح کر، اور وہ وہی مقام تھا جہاں پھر حضرت حذیفہ بھی جہاد پر گئے تھے، ان کا وصال ہوا۔ حضرت سلمان فارسی بھی جہاد پر گئے تھے، اسی مقام پر مدین میں ان کا وصال ہوا۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جن کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، بڑے عاشق رسول تھے۔ ایک دفعہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ بڑی موٹی موٹی بہترین کھجوریں لے کر آئے، تاشت میں رکھ کر، بڑے عاشق تھے، کیونکہ سرکار مدینہ نے فرمایا من احبنی کانا معی فی الجنہ، جو مجھ سے پیار کرتا ہے جنت میں میرے ساتھ ہی ہوگا۔ جینا عشق نبی وچ مر گئیاں او تر گئیاں۔ جب کھجوریں لا کے رکھ دیں تو سرکار نے خوش طبعی فرمائی، اے جابر میں نے سمجھا تھا کہ تو میرے لیے وہ بکرا ذبح کر کے تو گوشت لایا ہے، اچھا یہ کھجوریں ہیں۔ تو وہ تاشت رکھ کر چلے گئے اور گھر جا کر انہوں نے بکرا ذبح کیا، پھر وہ تاشت میں سرکار کی خدمت میں گوشت بھی پیش کر دیا۔ یہ تینوں مقدس صحابہ اور حضرت امام باقر کے چھوٹے بھائی، کیونکہ دستار امامت سرکار امام زین العابدین نے حضرت امام محمد باقر بڑے صاحبزادے کے سر پر رکھ دی، لیکن ان کے چھوٹے بھائی حضرت طاہر بن زین العابدین، وہ بھی حضرت سلمان فارسی، جابر بن عبداللہ انصاری، حذیفہ یمانی، اور چوتھا جو مزار ہے حضرت امام باقر لاجپال کے بھائی امام زین العابدین سرکار کے لاقتے جگر حضرت طاہر بن زین العابدین کا ہے۔ میں نے چوما، میں نے فاتحہ خوانی کی، میرا دل بڑا خوش ہوا۔ اور پتہ ہے کہ سلمان فارسی کی عمر کیا تھی؟ 250 سال۔ وہ ایران کے رہنے والے تھے، پہلے وہ آتش پرست تھے، بچہ میرے کو پڑھے، آتش پرست تھے وہ پہلے، پھر ایک عیسائی نے انہیں کو تبلیغ کی تو وہ عیسائی بن گئے، اور جب وہ راہب فوت ہونے لگا، مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اس راہب نے کہا جہاں کھجوروں کے جھنڈ تورات میں ہے، زبور میں ہے، انجیل میں ہے، وہ مدینہ ہے، وہاں آخری نبی آئیں گے۔ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا مبشرم برسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد، اے سلمان تو نے مذہب آتش پرستی سے تیب ہو کر تو عیسائی بنا، لیکن اب تو محمدی بن جانا، تو مدینہ چلے جانا، اور یہ گئے جس سے دو کر تو مجھے پلاتا تھا، میری خدمت کرتا تھا، یہ گئے بھی ساتھ لے جا۔ تو مدینہ کی طرف وہ تاجر ایک قافلے کو لے کر جا رہے تھے، تو حضرت سلمان فارسی نے ایک یہودی تاجر کو کہا یہ کرایہ میں گئے مجھ سے لے لو، یہ گئے ہے میرے پاس، اور مجھے اپنی اونٹنی پر محمل پر
کجاوے پر مجھے بٹھا دو اور مجھے بھی مدینہ پاک ساتھ لے جاؤ۔ تو کرائے میں گائے دے دی۔ اب ان یہودیوں نے وہ گائے بھی لے لی اور سلمان فارسی سے گائے بھی لے لی، اور اسے جا کر ایک یہودی جس کا بہت بڑا کھجور کا باغ تھا اس کے پاس حضرت سلمان فارسی کو جا کر بیچ دیا۔ اب وہ بک گئے تو انہیں پتہ چلا کہ سرکار مدینہ کی آمد ہو گئی ہے۔ وہ کیسے پتہ چلا؟ کہ ایک یہودی اپنے اس یہودی سردار کو بتا رہا ہے، وہ مازاق کے کجرے کی آنکھ والا، مکھ چندر بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اک مستانی ہے، مقبول اکھی ہیں مد بریاں۔ وہ مازاق کے کجرے والے، ودوہا کے مکھڑے والے، یاسین کے سیرے والے، مزمل کی کملی والے، مدثر کی چادر والے، طواہ کے تاج والے، عرش کے معراج والے، گناہگار امت کی لاج والے محبوب جلوہ گر ہیں، اور لوگ ان کی زیارت کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور ہماری کتب سماوی جو اللہ نے ہمارے انبیاء کو دیں، تورات، زبور اور انجیل میں اسی ہستی کا ذکر ہے، کیوں نہ ہم چل کر کلمہ پڑھ لیں۔ لیکن وہ تعصب کی وجہ سے وہ جو یہودی سردار تھا آگ بگولا ہو گیا، اور حضرت سلمان فارسی نے وہ باتیں سن لی تو حضرت سلمان فارسی کو بھی ڈانٹنے لگا، کہنے لگا کیا آ گئے ہو تم، کام کرو باغ میں، کیا ہماری باتیں سن رہے ہو تم؟ تو حضرت سلمان فارسی کو یقین ہو گیا کہ وہ محبوب، وہ بطحا کا چاند، وہ اللہ کا محبوب، وہ آمنہ کا لاقت جگر، وہ انبیاء کا امام، وہ جلوہ گر ہے۔ تو انہوں نے جب انہیں فرصت ملی تو حضرت سلمان فرماتے ہیں مجھے کھجور توڑنے کے بعد اتنی کھجور ہوتی تھی، مجھے کھجور کھانے کی اجازت تھی، کوئی منع نہیں تھی کہ اب بھی کھجور وہاں بہت زیادہ ہوتی ہے مدینہ طیبہ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تشت میں کھجور لے لی، اس کو بھر لیا، اور مجھے اس راہب نے بتایا تھا کہ ان کو مہر نبوت بھی ہوگی، ان کا نورانی سراپا ہوگا، لیکن یاد رکھنا وہ ہدیہ قبول کریں گے اور ان کا فرمان ہوگا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہادو تہابو، ہدیہ دو تو محبت بڑھتی ہے، وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں پہنچا اور میں نے وہ کھجور رکھ دی، میں نے کہا اے محبوب خدا یا رسول اللہ، یہ صدقہ کی کھجوریں ہیں، آپ قبول کر لو۔ آپ مسکرائے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، لیکن آپ نے یعنی حضرت بلال کو حکم دیا اٹھو، یہ کھجوریں جو مساکین مدینہ ہیں میری زیارت کے لیے ہیں، یہ کھجوریں ان میں بانٹ دو۔ آپ نے ایک دانہ بھی نہ اٹھایا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میرے استاد، میرے راہب نے سچ بتایا کہ آپ صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ پھر وہ کئی دنوں کے بعد موقع پا کر پھر انہوں نے کھجوریں اکٹھی کیں اور سرکار کی خدمت میں لے کر گئے، یا رسول اللہ یہ میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں، آقا قبول کر لو۔ تو آپ نے وہ قبول بھی کیا اور فرمایا تہادو تہابو، ہاں ہدیہ دیا کرو، یعنی گفٹ دیا کرو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ تو پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ تورات، انجیل، زبور میں ہے امام الانبیاء جب تناول فرمائیں گے کہ ان کی زبان پر ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب اختتام کریں گے تو آپ کی زبان پر ہوگا الحمدللہ۔ وہ غور کرتا رہا اور موقع پا کر اس نے جب مہر نبوت کی چمک کو دیکھی تو حضرت سلمان کی چیخیں نکل گئیں، مہر نبوت کو چوما، آقا کے مقدس چہرہ انور کو دیکھتے ہی ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ اور پھر سرکار نے جب ان کی محبت کو دیکھا تو فرمایا سلمان منا اہل بیت، سلمان تو میری اہل بیت سے ہے۔ پھر آپ وہ طویل العمر تھے تو آپ نے فرمایا اے سلمان، یعنی تو اب بھی طویل العمر ہے، لیکن میں امام الانبیاء
میں غیب دان نبی اللہ کے پڑھانے پر صدقے، محبوب کے علم پر اور بتانے پر صدقے۔ آپ نے فرمایا سلمان یعنی تو طویل العمر ہوگا اور تجھے موت کس وقت آئے گی کہ تو قبرستان میں جب زیارت کرنے کے لیے جائے گا اور تو کہے گا السلام علیکم یا اہل القبور، اور جب تجھے قبر سے کسی قبر سے مومن کی آواز آ گئی کہ وعلیکم السلام، جواب آ گیا، وہ تیری موت کا دن ہوگا۔ آج ہم تو ڈرتے کوئی ہمیں جواب نہ دے دے، ہم تو قبرستان جانا چھوڑ دیں۔ سلمان فارسی ڈیلی قبرستان جاتے تھے، حتیٰ کہ ان کو وہ سلام کرتے لیکن سلام کا جواب نہ آتا۔ تو اور سلمان فارسی کی عمر 150 سال ہو گئی، حضرت عمر کے دور میں گورنر بھی رہے، اور جب عمر مدین میں ان کو ملنے کے لیے گئے تو سلمان فارسی ان کا ایک پیمند لگا لباس تھا، وہ تھے گورنر، اور ان کے پاس 2 روٹیاں تھیں، اوپر نمک چھڑکا ہوا تھا، ایک پانی کا پیالہ تھا۔ جیسے میں نے نبی اور صحابہ کی سنت بتاتے ہوئے بتایا کہ حضور شیخ الاسلام مولانا فضل الحق رحمۃ اللہ علیہ اور حضور شاہ جمالی کے سامنے جو مفتی اعظم مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر سے کھانا لائے، وہ بھی 2 روٹیاں تھیں، ان پر نمک تھا اور پانی کا کٹورا تھا۔ حضرت عمر نے گورنر مدین کے ساتھ مل کر، سلمان فارسی کے ساتھ مل کر وہ کھانا تناول کیا، اور عذرا خوش طبی آپ حضرت عمر نے فرمایا اے سلمان تو مدین کا گورنر ہے اور تو نے کھانے کا یہی اہتمام کیا؟ یا امیر المومنین میری تنخواہ بھی مختصر ہے، استغفر اللہ، میں نے رشوت کا ایک تن کا بھی نہ کھایا، بس یہی میری سادی غذا ہے، یہ میری گھوڑی ہے، یہ جوڑا میں نے پہنا ہوا ہے، یہ میرا مسلح ہے، یہ میرا پیالہ ہے۔ وہ تھے حکومت کرنے کے اہل، لوٹ کھسوٹ والے۔ وہ کہتا ہے میں حقدار ہوں، مجھے کرسی دے دو، وہ کہتا ہے مجھے دے دو۔ کسی کی شکل بھی مسلمانوں والی نہیں ہے، اور بے حیا عورتیں ممبر پر بیٹھ کر تقریریں کر رہی ہیں، خطبے دے رہی ہیں۔ عقل کرو۔ میرے مرشد شاہ سلیمان نے فرمایا خلاف پیمبر کسیرا گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خاد رسید، محال است سادی کے راہ صفا، تمام رفت جز در پے مصطفیٰ۔ میرے شاہ سلیمان نے فرمایا مسلمانوں کا حاکم وہ ہے جس کے چہرے پر سنت رسول ہو، مسلمانوں کا حاکم وہ ہے جو عالم دین ہو، مسلمانوں کا حاکم وہ ہے جو متبع شریعت ہو، خوف خدا والا ہو، عفت و حیا والا ہو، جس کی گھر والی بھی پردے میں ہو، اور جو یہود و نصارہ عورتوں سے شادی کرنے والے وہ ہمارے حکمران نہیں بن سکتے۔ میرا سیاست سے تعلق نہیں ہے۔ دیکھا ہے کہ سلمان فارسی کا کتنا سادہ لباس تھا۔ اور جب میں مدین گیا تو میں نے حضرت سلمان فارسی کے مزار کو بھی چوما، اور جابر بن عبداللہ انصاری کے مزار کو بھی چوما، حضرت حذیفہ یمانی صحابی کے مزار کو بھی چوما، اور وہاں کے عربی مجھے بتا رہے تھے 1300 سال کے بعد دریا دجلہ کے نزدیک ان صحابہ کے مزارات تھے، لیکن جب پانی آیا تو انہوں نے مدین کے گورنر کو اپنی زیارت کرائی اور فرمایا کہ ہمارے مزارات کو نکالو، ہمارے کفن بھیگ رہے ہیں۔ 13 صدیوں کے بعد حضرت سلمان فارسی کو دیکھا، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، چہرہ نورانی ہے، کوئی آنکھ نہیں ملا سکتا تھا۔ جابر بن عبداللہ انصاری، حذیفہ یمانی، ان کے کفن بھی چمک رہے ہیں، چہرے بھی دمک رہے ہیں۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور پھر جس جگہ ان کو منتقل کیا گیا وہاں جب میں نے حاضری دی، اس نے میرے لیے دربان نے دروازہ کھول دیا تھا، خوشبو تھی، چومتا رہا، اور میں نے فاتحہ پڑھا اور ان کو سلام پیش کیے، اور جب میں باہر نکلا تو پھر میں مغموم تھا کیونکہ عشاء کا وقت ہو رہا تھا، تو دربان نے بند کر دیا۔
وہ عربی زبان میں مجھے کہتا ہے دیکھ میں تیرے لیے تو خطیب پاکستان ہے، زہر ہے، میں نے تیرا لحاظ کیا، میں نے تجھے دربار کھول دیا، تو بہت خوش تھا، لیکن اب تو خوش نہیں ہے، مغموم ہے۔ پھر میں رو پڑا، میں نے کہا انا مغموم انا محزوم اشتیاق فی المزید۔ جب میں یہ کہہ کر رو پڑا وہ بھی رو پڑا، اور مجھے خواجہ فرید کا شعر یاد آیا، الیوم بصر حدید وے ہر وقت یار تے دید وے، سکھمت دی گئی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں بھئی مسجد کا ماہ رمضان شریف کی آمد ہے، دل کھول کر اللہ کے گھر کی آپ خدمت کرو، دل کھول کر، اللہ آپ کو بہت دے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو حضرت سلمان فارسی سرکار نے کیا فرمایا تھا، تیری موت کب ہوگی؟ جب قبروں والے تجھے سلام کا جواب دیں گے۔ تو وہ باقاعدہ جاتے تھے، خوش ہوتے تھے، اے اللہ جب تیرا بلاوا آئے گا تو میں لبیکہ کہہ دوں گا، لبیکہ کہوں گا۔ تو حضرت سلمان فارسی کی عمر 250 سال ہو گئی۔ تو ایک دن وہ قبرستان میں گئے، تو مدین کے قبرستان میں، تو انہوں نے سلام کیا، تو قبروں سے جواب آیا، اے کا سلام یا سلمان یا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت سلمان نے انا للہ پڑھا، تو سرکار کی پیشین گوئی پوری ہو گئی، اب میری موت قریب ہے۔ جب گھر گئے 250 سال کی عمر تھی، اسی رات آپ کا روح پرواز کر گیا، آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری تھا، اور آپ کا رخ کعبہ کی طرف جڑا ہوا تھا۔ سرکار نے فرمایا سلمان من اہل بیت۔ اور حضرت سلمان فارسی کی روایت ہے کہ شعبان کا آخری جمعہ تھا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ جس بزم میں تھے ابو بکر و عمر عثمان علی، اس بزم کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار۔ تو سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے شعبان کے آخری جمعہ کو خطبہ دیا، سوء اتفاق ہفتے کو روزہ تھا، رات کو چاند نظر آ گیا۔ تو سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ، ایک مہینہ آ رہا ہے تم پر، شہر الصبر، یہ صبر والا مہینہ ہے، شہر و مواسات، یہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ اذا داخل رمضان فتحت ابواب السماء غلقت ابواب جہنم فتحت ابواب الجنہ وسلسلات الشیاطین۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب ماہ رمضان کا پاک مہینہ آتا ہے تو دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول جاتے ہیں کہ ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول جاتے ہیں، وسلسلات الشیاطین، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ مسلمان خوش اسلوبی سے روزے رکھ سکیں، اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا الصوم جنہ، یہ روزہ ایک ڈھال ہے، تمہیں برائی سے روکتا ہے۔ اور طبرانی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتساحرین، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے روزہ رکھنے والے پر درود پڑھتے ہیں۔ جب روزے رکھنے والے کا یہ شان ہے کہ ملائکہ اس پر درود پڑھتے ہیں، تو اس محبوب کے درود و سلام کا کیا مقام ہوگا جس پر حجر شجر درود و سلام پڑھتے ہیں، خود اللہ بھی درود و سلام پڑھتا ہے۔ اور پیارے محبوب نے فرمایا اولہ رحمت، اس کا پہلا اشرہ رحمت والا ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرۃ، اس کا دوسرا اشرہ بخشش والا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا تیسرا اشرہ وہ دوزخ سے چھٹکارا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ایام معدودات،
یہ گنے ہوئے دن ہیں. اسی طرح ہماری زندگی کے بھی گنے ہوئے دن ہیں. ہمیں چاہیے ہم اپنے رب کو منا لیں. اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، جو ابتدا میں آیت پڑھی تھی میں نے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، پچھلی امتوں پر فرض تھے. یعنی وہ تو کئی کئی مہینے کے رکھتے تھے. محبوب کا صدقہ تمہیں صرف ایک مہینہ ملا ہے، تم روزے رکھ لو اے مومنو لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور منبر رسول کا میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں اور انصاف کی بھیک طلب کرتا ہوں. اب دیکھو نا، روزے رکھنے کے لیے کسی علاقے کی قید تو نہیں ہے نا. انصاف، خدا را انصاف. میرے تمام عزیز بھائی مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، تفرقہ بازی میں نہیں کر رہا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کسی علاقے کا ذکر ہے. روزہ رکھنے کے لیے مکہ میں پہنچنا شرط ہے، مدینہ میں پہنچنا شرط ہے، لاہور میں یا ڈی جی خان میں پہنچنا شرط ہے. روزے کے لیے کیا شرط ہے؟ بولو بولو، کیا شرط ہے؟ ایمان. بولو بولو، کیا شرط ہے؟ کیا شرط ہے؟ بِعَيْنِهِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. یہاں آمنو ہے، علاقہ نہیں ہے. وہ مولوی دوزخ میں منہ کے بال گھسیٹ کر ڈالا جائے گا جس نے امت کو جدا کر دیا. درود اتھا پڑھو، سلام اتھا من پڑھو. دیکھو یا ایھا الذین آمنوا میں صلو علیہ وسلم کا اکٹھا ہے نا ذکر، یا یہ ہے کہ درود جہاں سلام وہاں؟ جس نے پہلے پہلے یہ شوشہ چھوڑا ہوگا، اگر مر گیا ہے جہنمی ہے. اس نے قرآن کا معنی بدل دیا. شیخ الاسلام مولانا فضل الحق رحمت اللہ علیہ پر سوال کیا گیا، حضور درود تو سارے پڑھتے ہیں، وسلم، انہوں نے فرمایا وسلم، میں نے تو نہیں کہا، وسلم کا اس نے حکم دیا. کوئی ختم نبوت پر ڈاکہ نہ ڈالے. کل بھی محمد زندہ تھے، آج بھی محمد زندہ ہے. درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو. اور میرا جی چاہتا ہے، اب اس وقت مفتی احمد حسن صاحب کا مزار میرے سامنے ہے. میں نوجوان تھا، یہاں پڑھتا تھا مفتی اعظم مولانا محمد صدیق رحمت اللہ علیہ سے. تو مفتی احمد حسن صاحب بیان کر رہے تھے اور بڑے سرائکی کے انداز میں، ہیں وہ تسا اللہ کو ڈٹھے؟ کہیں ڈٹھے؟ کسی نے نہیں دیکھا. اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. ہاں اگر کوئی کہتا ہے کہ پاک علی نے یا زکریا نبی نے اور شہیدوں نے، حسین نے اللہ کو دیکھا ہے عالم غش میں، جب ان کی گردنوں پر آرے چلے، تلواریں چلیں، ان کو دیدار ہوا. لیکن یہ محبوب خدا کا خاصہ ہے جنہوں نے لا مکانوں پر جا کر سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا اور فرمایا رأیت ربی عز و جل، رأیت ربی فی آسن صورت ہی. اسی طرح آج مفتی صاحب کی تقریر کے اس گوشہ کو درار رہا ہوں تاکہ ان کی روح ٹھنڈی ہو، ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو. میں نے اپنے مرشد حافظ قرآن، ہم مرشد والے ہیں، کہو سبحان اللہ. اور یہ علماء حفاظ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. وہ گمراہ ہے جس کا مرشد کوئی نہیں ہے. جو مرشد والا ہے وہ توحید کو مانے گا، ختم نبوت کو مانے گا، اہل بیت کو مانے گا، صحابہ کو مانے گا، جنازے کے بعد دعا کو مانے گا، صلاۃ و سلام کو مانے گا. شرط ہے کہ مرشد والا ہو. آخری جملے میں نے اپنے مرشد حافظ قرآن جنہوں نے 10 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا، ان کے دادا خواجہ محمد موسیٰ سنگھ جو ماہ رمضان میں ڈیلی قرآن کا ختم کرتے تھے، خواجہ نظام الدین کے چچا محمودن سنگھ کے بڑے بھائی شاہ خواجہ یوسف بٹھے کا دادا. آج کوئی حافظ ہے جو 30 ختم کرے ماہ رمضان میں اکیلا؟
تراوی کے بعد کھڑے ہو جاتے، لوگ چلے جاتے، خواجہ موسیٰ صاحب ختم کرتے، یہ ہمارا ہاتھ مل رہا ہے۔ آخری جملے ہیں، میں نے اپنے مرشد حافظ قرآن ولی کامل خواجہ یوسف مٹھا سنگھ سے پوچھا، اے میرے مرشد، آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا۔ مجھے خواجہ حامد سنگھ بتایا، خواجہ حامد سنگھ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا۔ میرے والد جو 30 ختم قرآن کے کرتے تھے، خواجہ موسیٰ سنگھ نے بتایا ہے۔ اے خواجہ موسیٰ سنگھ، آپ نے اللہ کو دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا۔ مجھے خواجہ اللہ بخش کریم شیخ الاسلام مولانا فضل الحق کے مرشد خواجہ اللہ بخش کریم نے فرمایا ہے، شاہ جمالی کو تاج خلافت بنا دیا، خواجہ اللہ بخش نے فرمایا ہے۔ اے میرے مرشد خواجہ یوسف مٹھا سنگھ، آپ نے اللہ کو دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا۔ خواجہ حامد نے فرمایا، سرکار آپ نے اللہ کو دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا۔ خواجہ موسیٰ سنگھ حافظ قرآن نے فرمایا، سرکار آپ نے اللہ کو دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا۔ خواجہ اللہ بخش کریم نے فرمایا، سرکار آپ نے اللہ کو دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا۔ شاہ سلیمان نے فرمایا، جن کی آنکھوں سے خون چھلکتا تھا ذکر خدا کے وقت، اے شاہ سلیمان آپ نے اللہ کو دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا۔ قبلہ عالم نے فرمایا، سرکار آپ نے اللہ کو دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا۔ حضور فخر جہاں اورنگ آبادی نے بتایا، سرکار آپ نے اللہ کو دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا۔ شیخ نظام نے فرمایا، سرکار آپ نے اللہ کو دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا۔ حضور کلیم اللہ جہاں آبادی نے بتایا، سرکار آپ نے اللہ کو دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا۔ شیخ یحییٰ مدنی جو جنت البقیع میں حضرت عثمان جامع القرآن کے پہلو میں دفن ہے، مجھے شیخ یحییٰ مدنی نے فرمایا، سرکار آپ نے اللہ کو دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا۔ حضور نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا، سرکار آپ نے اللہ کو دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا۔ خسرو کے پیر محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے فرمایا، سرکار آپ نے اللہ کو دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا۔ پاک پتن والے اجودن کے بت کو توڑنے والا بابا فرید گنج شکر، جس نے پاک پتن بنا کر اللہ کی نماز پڑھائی، اس بزرگ نے بتایا، اے بابا فرید الدین آپ نے اللہ کو دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا۔ سید قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا، حضور آپ نے اللہ کو دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا۔ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا حسینی حسنی سید معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا، حضور آپ نے اللہ کو دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا۔ خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا، حضور آپ نے اللہ کو دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا۔ شیخ شریف نے فرمایا، حضور آپ نے اللہ کو دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا۔ سید مودود چشتی نے فرمایا، حضور آپ نے اللہ کو دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا۔ تخت و تاج چھوڑنے والا ابراہیم بن ادم نے بتایا، اے حکومت بلخ کی چھوڑنے والے اے ابراہیم بن ادم بلخی، سرکار آپ نے اللہ کو دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا۔ بوئی ساک شامی نے فرمایا، حضور آپ نے اللہ کو دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت فضیل بن ایاز نے فرمایا، سرکار آپ نے اللہ کو دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا۔ عبد الواحد بن زید نے فرمایا، اے عبد الواحد بن زید آپ نے اللہ کو دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا۔ بی بی رابعہ کے پیر، کواری بی بی رابعہ کے پیر حسن بصری نے مجھے بتایا، اے حسن بصری آپ نے خدا کو دیکھا؟ مجھے شہنشاہ ولایت علی نے بتایا، اے علی شیر خدا آپ نے لامکان پر اللہ کو دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا۔ کملی والے نے بتایا، یا رسول اللہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ فرمایا، رائے تو ربی دیکھ کر آیا ہوں۔ اور معراج والی رات جبرائیل محبوب کے قدموں کو چومتا ہے، کہتا ہے نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا اور مزاج و محمد کی تلیوں میں دیکھا، اب میرے محبوب کا معراج دیکھیے۔ زمین نیچے، محبوب اوپر، پہلا آسمان نیچے، محبوب اوپر، دوسرا آسمان نیچے، محبوب اوپر، تیسرا آسمان نیچے، محبوب اوپر، چوتھا آسمان نیچے، محبوب اوپر، پانچواں آسمان نیچے، محبوب اوپر، چھٹا آسمان نیچے، محبوب اوپر، ساتواں آسمان نیچے، محبوب اوپر، عرش نیچے، محبوب اوپر، سدرہ نیچے، محبوب اوپر، جبرائیل نیچے، محبوب اوپر، سدرہ نیچے، محبوب اوپر، عرش نیچے اور محمد کی نالین اوپر۔